کو عمل کی ٹھوس شکل دینا, کیونکہ جب آپ عمل کرتے ہیں تو وہ ایک سالڈ اس کی فارم ہوتی ہے نا. ڈیزائر کے اٹسیلف تو کوئی مادی حقیقت نہیں ہوتی, وہ تو محض ایک گمان ہوتا ہے آپ کے اندر. تو جب آپ اس کو عملی طور پہ کریں گے تو ہی آپ اس کو سالیڈیفائی کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہش کو عمل کی ٹھوس شکل میں تبدیل کرنا یا ٹھوس شکل دینا. آگے ہے دی 6 اسٹیپ ٹورڈ ریچز, امارت کی جانب چھٹا قدم. پہلا چیپٹر انٹروڈکشن کا تھا, ویسے تو یہ 7واں چیپٹر ہے, لیکن کیونکہ پہلا چیپٹر جو ہے وہ تعارفی تھا, انٹروڈکٹری تھا, تو اسی لیے یہ چھٹا چیپٹر ہی ہے ایک طرح سے. تو یہ چھٹا قدم ہے امارت کی جانب. ٹھیک ہے, امارت کی جانب چھٹا قدم ہے یہ نا, چھٹا قدم ہم امارت کی جانب اٹھانے جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. جی بالکل. 5 ہم نے سر جی 5 پہلے اٹھ گئے نا جو ہمارے قدم. بالکل بالکل, چاند قدم ہی اٹھ جانے کافی. جی بھابھی ذرا ریوائز کر لیں. اچھا ذرا باقی دوست شامل ہوئے. 5واں قدم تھا, 5واں قدم کیا تھا؟ ورک شاپ آف مائنڈ. 5واں جی بالکل امیجنیشن تھا نا, امیجنیشن 5واں قدم تھا. ٹھیک ہے, اور چوتھا قدم کیا تھا؟ چوتھا قدم تھا اسپیشلائزڈ نالج, اسپیشلائزڈ نالج. جی چوتھا قدم تھا اسپیشلائزڈ نالج. کامیابی آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اسپیشلائزڈ نالج چاہیے, اور پھر اس میں بعد آپ کے پاس نہیں ہے تو لوگ آپ کو مل جائیں گے اسپیشلائزڈ نالج والے. ٹھیک ہے, تو ان سے. اچھا, تیسرا قدم تھا آٹو سجیشن. آٹو سجیشن, بالکل آٹو سجیشن. ٹھیک ہے, خودکار طریقے سے. اس میں الہام کی بات ہوئی تھی کہ ایک خودکار طریقے سے آپ کو آئیڈیاز, آپ کا اندر کا انسان آپ کو آئیڈیاز دے گا نا. تو یہ مطلب اس وقت ہوگا جب ہم اپنا جو ہے ایتھر کے ساتھ کنیکشن پیدا کر دیں گے تو ہمیں خود آئیڈیاز آئیں گے. لی جنیون اکیلا ہے, لی جنیون کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. لی جنیون کا جو پارٹنر ہے وہ آٹو سجیشن ہے. لی جنیون کو کوئی کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے, اسے پتا ہے میرے ساتھ میرا پارٹنر ہے آٹو سجیشن, اس کا سب کانشیس مائنڈ. ٹھیک ہے, تو آپ کے اور ہمارے پاس تو اپنا آٹو سجیشن کا سب کانشیس مائنڈ بھی ہے, اور پھر آپ اور ہم سب اتنے بڑے پارٹنر ہیں, ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے ہیں. وہ تو بیچارہ اکیلا اس نے امپائر کھڑی کی ہے, تو یار آپ اور ہم مل کے اتنے مہان, اتنے بڑے لیڈر مل کے اس سے بڑی امپائر نہیں کھڑی کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں, یقیناً کر سکتے ہیں. تو یہ چوتھا قدم تھا. تیسرا قدم تھا آٹو سجیشن. ٹھیک ہے, اور دوسرا قدم کیا تھا جی؟ فیتھ. نہیں سمجھ آئی, کیا کہا؟ فیتھ یقین. یقین. جی یقین, بالکل صحیح ہے. فیتھ جو تھا نا یہ دوسرا قدم تھا, یقین جو تھا یہ دوسرا قدم تھا. ٹھیک ہے, امارت کی طرف یقین جو ہے, یقین ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور پہلا قدم کیا تھا؟ خواہش, ڈیزائر. ڈیزائر. پہلا قدم تھا ڈیزائر. ٹھیک ہے, ڈیزائر جو تھا پہلا قدم. تو ابھی ہم چھٹے قدم کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے پھر ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ جب آپ یہ بک ختم کر لیں گے تو آپ نے یہ چیپٹر دوبارہ پڑھنا ہے. تو وہ میرے خیال کون سا چیپٹر ہے؟ چھٹا چیپٹر ہے وہ نا, امیجنیشن والا پچھلا چیپٹر. جی چیپٹر پچھلا نمبر 6. چیپٹر. ہاں, اس چیپٹر میں یہ آیا تھا کہ اس کتاب کو ختم کرنا ہے, اس کے بعد پھر یہ جو چھٹا چیپٹر ہے اس کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے. تو اس کو یہ بک ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی, تو اس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے, چھٹے چیپٹر کو دوبارہ پڑھیں گے. تو مطلب اس کا یہ پوائنٹ تھا کہ یہ آپ کو پھر صحیح سمجھ آئے گا. ابھی ہم نے پڑھ تو لیا جیسا کیسا, تو کتاب ختم کر کے دوبارہ ہم اس کے اوپر آئیں گے امیجنیشن, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ یہ جو امیجنیشن والی پریکٹس ہے نا یہ سٹارٹ ہونی چاہیے. یہ جب تک سٹارٹ نہیں ہوگی تو آپ کچھ بڑا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جی انشاءاللہ کچھ بڑے ٹارگٹس کی طرف لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دال روٹی کے چکروں سے ہم نے اپنی ٹیم کو جلدی نکال دینا ہے. یہ ہمارا ٹارگٹ. سر کتاب میں ہم نے نا ایک اور چیز پڑھی تھی کہ 2 3 دفعہ 4 دفعہ آپ نے کتاب پڑھنی ہے, اس کے بعد آپ کا دل کرے گا بار بار پڑھنے کو. جی بالکل بالکل ایسی ہے, صحیح کہہ رہی ہے. یعنی 3 4 دفعہ 5 دفعہ ہم نے مجبوراً, اس نے کہا تھا کہ یہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے, اس کے بعد اس کو آپ کئی 100 دفعہ پڑھیں گے. جی بالکل ایسی ہے, بالکل صحیح فرمایا, بالکل پھر صحیح. سمجھ آئے. تو سلطانی بھی پڑھنی ہے نا, ہمیں پڑھنی خامخواہ پڑے گی. دیکھیں ہم اپنی ٹیموں کو لیں گے اور ایس ایم اینڈ ابو کو لیں اور آپ خود پڑھانا شروع کریں. یہ کتاب ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ نا. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے خود پھر ہم پڑھنا شروع کریں. ایک دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں نا, تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس گروپ میں ہم اور کوئی بک شروع کریں گے. ہم انٹرمیڈیٹ کی ہماری بکس رہتی ہیں نا, انٹرمیڈیٹ لیول کی, سینئر لیول کی اور بکس رہتی ہیں, تو ہم انشاءاللہ اور آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی انگلش نہیں آتی وہ بھی ماہر ہو جائیں گے.
بس آپ جو ہے اٹیچ رہے. بس اہم چیز یہ ہے جن کو انگلش بھی نہیں پڑھنی آ رہی تو وہ بھی ماہر ہو جائیں گے, کوئی ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی پلیز. جی یو ہیو لرنڈ, آپ یہ سیکھ چکے ہیں یا جان چکے ہیں that everything man creates اور acquires, کہ جو کچھ بھی انسان بناتا ہے یعنی تخلیق کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے, acquire حاصل کرنا, begins in the form of desire, اس کا آغاز خواہش کی صورت سے ہوتا ہے. یعنی جو بھی چیز ہے وہ سب سے پہلے جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ خواہش سے ہوتا ہے, اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے. That desire is taken on the first lap of its journey. وہ کہتے ہیں یہ جو سفر ہے آپ کا, اس کا جو پہلا قدم ہے, first lap سے مراد یہاں پہ پہلا قدم ہوگا, جو پہلا قدم ہے اس سفر کے آغاز میں پہلے قدم پہ جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے وہ خواہش ہوتی ہے. کیونکہ اب اگر ابھی جیسے آپ نے اسٹیپس ریوائز کرائے تو جو فرسٹ اسٹیپ نیپولین ہل نے اس بک میں بتایا وہ ڈیزائر ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں جو سفر, اب یہ سفر کس چیز کا ہے, فرام دی ایبسٹریکٹ ٹو دا کنکریٹ, یہ غیر مادیت سے مادیت تک کا سفر ہے, یعنی خواب سے تعبیر تک کا سفر ہے. جو آپ کی خواہش ہے وہ ایبسٹریکٹ ہوگی اور جو بھی اس کا متبادل ہوگا, مادی متبادل, وہ اس کے کنکریٹ ایک مادی صورت ہوگی, تو وہ آپ کی تعبیر ہوگی. into the workshop of imagination, اور پھر جو ہے یہ جو امیجنیشن تخیل کا کارخانہ, پھر آپ اس میں داخل ہوں گے. where اس کو کارخانہ اس نے کیوں کہا ہے, where plans for its transition are created and organized, کیونکہ جو بھی آپ کی خواہش ہے اس کو بدلنے کے لیے جو بھی منصوبے آپ کو چاہیے, اس کے تبدل کے لیے جو بھی منصوبے آپ کو چاہیے وہ یہیں پر بنیں گے اور مرتب ہوں گے. اسی لیے اس نے کہا کہ یہ جو امیجنیشن ہے یہ آپ کی ورک شاپ ہے. In chapter 2, سبق نمبر 2 میں you were instructed, آپ کو ہدایات دی گئی تھیں to take 6 definite practical steps, 6 واضح عملی اقدامات کے حوالے سے. As your first move in translating the desire for money into its monetary equivalent, یعنی جو پیسے کی خواہش ہے اس کو اس کے مادی یا معاشی متبادل میں بدلنے کے لیے پہلے قدم کے طور پہ, فرسٹ موو ہوتا ہے پہلے قدم, یعنی پہلے قدم کے طور پہ آپ کو 6 واضح اور عملی اقدامات جو ہیں وہ سبق نمبر 2 میں بتائے گئے تھے. One of these steps, ان میں سے ایک قدم یہ ہے, is the formation of a definite practical plan or plans through which this transformation may be made. کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک قدم یہ ہے کہ آپ ڈیفینٹ یعنی واضح, پریکٹیکل, عملی, پلان, منصوبہ اور پلانز یا ایک سے زائد منصوبے جو بھی آپ کو درکار ہیں, through which this transformation may be made, جس کے ذریعے اس تبدل کو ممکن بنایا جا سکے. اب یہ ٹرانسفارمیشن, ٹرانزیشن سے مراد یہاں پہ یہی ہے کہ ڈیزائر کو آپ نے یعنی ایبسٹریکٹ سے کنکریٹ, آپ کی جو خواب ہے وہاں سے جو تعبیر تک کا سفر ہے, اس تبدل کو ممکن بنانا. جو بھی آپ کی پیسے کی خواہش ہے اس کو اس کی عملی شکل میں لے کے آنا, اس کے معاشی متبادل میں لے کے آنا, یہ ٹرانسفارمیشن ہے. ٹرانسفارمیشن کا مطلب ہے عملی شکل, عملی شکل میں تبدل, بدلنا, کسی کی شکل تبدیل کرنا, ٹرانسفارم کرنا. تو آپ نے جو آپ کی خواہش ہے اس کی شکل تبدیل کرنی ہے اصل والے پیسوں میں, منی میں, ریئل منی میں, تو یہ ٹرانسفارمیشن ہے. آپ کو جو ہے تعبیر کی شکل دے دی. خواب ہوتا ہے نا, اس کی ٹرانسفارمیشن جو ہے تعبیر ہے عملی طور پہ کسی چیز کو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. You will now be instructed, یعنی پہلے وہ چیپٹر نمبر 2 کی بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ you will now be instructed, اب آپ کو ہدایات جاری کی جائیں گی, how to build plans, کے منصوبے کیسے بنانے ہیں, which will be practical, جو کہ عملی ہوں گے. With کا مطلب ہوتا ہے مندرجہ ذیل, as follows, یعنی وہ نیچے وہ بتا رہا ہے کہ اس نے جو نیچے اب ہدایات دی گئی ہیں وہ ہدایات جو ہے وہ آپ کے منصوبوں کو بنانے کے عمل سے متعلقہ ہیں, کہ آپ نے جو بھی آپ کی ڈیزائر ہے, ڈریم ہے, اس کے حوالے سے آپ نے منصوبہ کیسے بنانا ہے. Ally yourself with a group, ally ہوتا ہے ایسوسیٹ کرنا, منسلک کرنا. وہ کہتے ہیں ally yourself with a group, اپنے آپ کو ایک ایسے گروہ سے منسلک کر لیں یا جوڑ لیں, of as many people as you may need for the creation and carrying out of your plan. مطلب کہتے ہیں وہ جو گروہ ہوگا of as many people as you may need for the creation, وہ اتنے لوگوں پہ مشتمل ہو سکتا ہے جتنے لوگوں کی آپ کو ضرورت ہوگی. کس چیز کے لیے ضرورت ہوگی, for the creation and carrying out of your plan, اپنا منصوبہ بنانے اور اس کو اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے, carry out کرنے کے لیے, اور plans اور for the accumulation of money, منصوبہ کس لیے, پیسے کے حصول کے لیے. accumulate ہوتا ہے جمع کرنا نا, پیسے کے حصول کے لیے آپ کو ایک یا ایک سے جو بھی زائد منصوبے درکار ہیں
उसके लिए आपको जितने भी लोग चाहिए आप उसका एक ग्रो बना लें और फिर खुद को उसके साथ अलाय कर लें. अलाय अलायंस से निकला जिसका मतलब है जोड़ना या मुंसलिक करना. मेकिंग यूज ऑफ द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल डिस्क्राइब्ड इन अ लेटर चैप्टर. वो कहते हैं कि आपने किस कानून का इस्तेमाल करते हुए वो ग्रुपिंग करनी है, मास्टरमाइंड का कानून. पहले इस पे थोड़ी सी बात कर चुका है, लेकिन वो कह रहे हैं डिस्क्राइब्ड इन अ लेटर चैप्टर. इसकी जो वजाहत है वो आने वाले सबक में होगी. तो आप मास्टरमाइंड का कानून इस्तेमाल करते हुए एक ग्रुप बना लें ताकि आप जो है वो अपने मंसूबे क्रिएट भी कर सकें और फिर उन प्लान्स को कैरी आउट यानी उन मंसूबों पे अमल दरामद भी कर सकें. और उसमें जो ग्रुप में लोग होंगे उसने कोई फिक्स नंबर नहीं बताया. उसने कहा कि आपको लगता है कि जितने लोगों की जरूरत आपको पड़ेगी आप उतने लोगों का ग्रुप बना लें. अब आगे ब्रैकेट में वो कह रहे हैं compliance with this instruction is absolutely essential. compliance होता है पैरवी करना, अताअत करना या अमल करना. वो कहते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन पे, इस हिदायत पे अमल करना absolutely essential, इंतहाई जरूरी है. do not neglect it, इसको नजरअंदाज मत करें. अभी दूसरा पॉइंट उसका ये है, बिफोर फॉर्मिंग योर मास्टरमाइंड अलायंस. अलायंस होता है इत्तेहाद. वो कहते हैं कि अपना मास्टरमाइंड का इत्तेहाद कायम करने से पहले डिसाइड, फैसला करें, व्हाट एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स यू मे ऑफर द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप. कि आपका जो ग्रो है, आपका जो ग्रुप है, उसके जो इनफरादी अरकान है, पहले तो ये फैसला करें आप उनको क्या मराआत और फवाइद देंगे. यू मे ऑफर, तो पहले इस चीज का आपने फैसला करना है. इन रिटर्न फॉर देयर कोऑपरेशन, उनके ताउन के बदले में. यानी वो जो ग्रो के इनफरादी अरकान होंगे, वो जो आपका डिजायर या ड्रीम की फुलफिलमेंट में आपकी वो जो कोऑपरेशन आपके साथ ताउन करेंगे, उसके बदले में आप उनको क्या फवाइद देंगे, आपने पहले ये तय करना है. No one will work indefinitely without some form of compensation. अब ये बात उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है. No one will work indefinitely. वो कहते हैं कि कोई भी शख्स गैर वाज़े या गैर यकीनी सूरत हाल में काम करना पसंद नहीं करेगा without some form of compensation, बगैर किसी मुआवजे के. यानी कोई भी शख्स बगैर मुआवजे के आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा. हाँ, जैसे हमारे पास कोई न्यू प्रोस्पेक्ट आता है तो पहले हम उसको अपना कंपनसेशन प्लान दिखाते हैं कि आपको इसके बदले में क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे. और नो इंटेलिजेंट पर्सन विल ईदर रिक्वेस्ट और एक्सपेक्ट अनदर टू वर्क विदाउट एडिक्वेट कंपनसेशन. एडिक्वेट होता है मुनासिब, और मतलब वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो कोई भी शख्स बगैर मुआवजे के काम नहीं करेगा और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं लेकिन कोई भी समझदार शख्स किसी दूसरे शख्स से ना तो ये मुतालबा करेगा और ना ये उम्मीद करेगा कि वो जो है वो उसके साथ मुनासिब मुआवजे के बगैर काम करे. Although this may not always be in the form of money, लेकिन वो कहते हैं ये जो मुआवजा है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मुआशी मुआवजा ही हो या ये हमेशा पैसे की सूरत में ही हो. वो कंपनसेशन किसी और तरह से भी हो सकती है. अब ये पहले से आपने खुद डिसाइड करना है दूसरों की नीड्स को देखकर. सी पॉइंट, arrange to meet with the members of your mastermind group at least twice a week. वो कहते हैं कि आपका जो mastermind grow है उसके जो अरकान है आप उसके साथ हफ्ते में कम से कम at least का मतलब कम से कम 2 दफा जो है वो मीटिंग अरेंज करें, उनसे मिलें. and more often if possible, और अगर मुमकिन हो सके तो 2 से ज्यादा दफा मुलाकात करें. until हत्ता के you have jointly perfected the necessary plan or plans for the accumulation of money, यहाँ तक कि आप के जो पैसे के हसूल के लिए जो भी मंसूबा एक या एक से ज्यादा आपको दरकार हैं, जॉइंटली परफेक्टेड द नेसेसरी प्लान, कि आप मिलजुल कर उसको एक जामे शक्ल दे लें. आपने जॉइंटली यानी मिलजुल के उस मंसूबे पे काम करना है यहाँ तक कि उसकी एक जामे शक्ल आ जाए. तो तब तक जो है वो आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ रेगुलर मीटिंग्स करें. डी है मेंटेन परफेक्ट हार्मनी बिटवीन योरसेल्फ एंड एवरी मेंबर ऑफ योर मास्टरमाइंड ग्रुप. वो कहते हैं कि अपने दरमियान और अपने मास्टरमाइंड का जो ग्रुप है उसके दरमियान मुकम्मल हम आहंगी की फिजा बरकरार रखें. इफ़ यू फेल टू कैरी आउट दिस इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, अगर आप ऊपर दी गई इबारत के मुताबिक इन हिदायत पे अमल करने में नाकाम होते हैं, यू मे एक्सपेक्ट टू मीट विद फेलियर. तो कहते हैं कि समझ लें कि आपका जो है ना सामना जो है वो फिर शिकस्त से होगा. यानी फिर हार जो है वो आप पहले से ही एक्सपेक्ट कर लें, उम्मीद कर लें कि अगर आप इस पे अमल नहीं करते तो फिर आपका सामना हार से होगा. द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल कैन नॉट ऑब्टेन वेयर परफेक्ट हार्मनी डज नॉट प्रिवेल. वो कहते हैं कि जो मास्टरमाइंड का असूल है वो वहाँ पे काम नहीं करेगा जहाँ पे मुकम्मल हम आहंगी की फिजा ना हो. परफेक्ट हार्मनी से मुराद यहाँ पे ये है कि आपके दरमियान इख्तलाफात नहीं होने चाहिए. आप मिल के बैठें और एक नुक्ते के ऊपर जो है वो एग्री हो
ہارمنی کریٹ کریں, پھر جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ کا جو قانون ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے. تو یہ اس کے کوئی 4 پوائنٹس ہیں, ہدایات ہیں منصوبے بنانے کے حوالے سے. جی اس پہ ڈسکس کر لیں سب دوست نا, اس پہ ڈسکس کر لیں کہ ماسٹر مائنڈ گروپ بنانا ہے نا ہم نے, تو اس نے 4 پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کیے. ٹھیک ہے, کون ڈسکس کرے گا اس کے اوپر جی؟ تو دوست ڈسکس کریں 4 پوائنٹ کو. یہ سر نمبر 1 جو ہے نا طارق بھائی, جی جی پلیز. کسی بھی ابھی مطلب ہماری جو سچویشن ہے نا وہ بالکل ایگزیکٹ ہونے جا رہی ہے, اور یہ جو آپ کی قیادت میں ہم اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہ بالکل اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں نپولین. آرگنائز پلاننگ جو ہے نا اس کو ہم نے شروع کرنا ہے. تو پہلا پوائنٹ اس نے یہ دیا ہے کہ ہم نے ماسٹر مائنڈ گروپ تشکیل دینا ہے, پہلا یہ ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ گروپ کے اندر جو ممبران ہیں یہ تعین کرنا ہے کہ ان کا اس کے اندر کیا فوائد ہے, اس کا فائدہ کیا ہے اس کے اندر, اور کیا یہ ماسٹر مائنڈ گروپ کے جتنے بھی ہم لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں ہم اس کے اندر نا ایک گروپ ماسٹر مائنڈ کا نا الگ بھی بنائیں. ایس ایم اینڈ ابو کا ایک ہمارا گروپ ہے, لیکن ایک گولڈ لائن اینڈ ابو کا بھی ایک گروپ ہونا چاہیے, اور وہ ماسٹر مائنڈ گروپ. ماسٹر مائنڈ گروپ کے انڈیویجول کو نہ آفر کی جائے کہ آپ کا اس کے اندر کیا فائدہ ہے, وہ کیوں ہمارے ساتھ جڑے گا, کیوں کوآپریشن کرے گا, کیوں ہمیں مشورے دے گا, اور کیوں آئیڈیاز سوچے گا, اور کیوں ہمارے ساتھ جڑے گا. اس کیوں کو ہم واضح کریں کہ تیرا اس کے اندر کیا فائدہ ہے, کمپنسیشن کیا ہے. اور سی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر ہفتے میں نا کم از کم ایٹ لیسٹ 2 جو ہے نا میٹنگ کریں. تو 2 میٹنگ کریں تو آگے چل کے یہ پھر بتائے گا کہ جتنا اگر ہفتے میں یہ 2 کہہ رہے ہیں نا تو کہتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ میٹنگ کریں اور اپنے پلان کو فائنڈ آؤٹ کریں. تو جو آپ کا پلان جس دن آپ کی ڈیزائر جو آپ سوچ رہے ہیں اس کو عملی شکل دینے کے لیے جس دن آپ کا پلان کلیئر ہو جائے گا, ڈیفینیٹ پلان ہو جائے گا, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنے ریزلٹ کو حاصل کرنے میں نہیں روک سکتی. تو تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ماسٹر مائنڈ گروپ جو بنا رہے ہیں آپ اس کا ویک کے اندر 2 مرتبہ میٹنگ. اور تیسرا جو بڑی سسٹم بھی کہتا ہے کہ جو آپ کا ماسٹر مائنڈ گروپ جو آپ نے بنایا ہے اس کے اندر سوچ کی امنگ پیدا ہو جائے. جب 4 دماغ مل کے سوچتے ہیں, امنگ ہو جاتے ہیں, ایک نقطے پہ آ جاتے ہیں, تو پھر جو ہے نا اس چیز کو مرز وجود میں لانے کے لیے کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی. مثلا یہ کہ ایک مثال ہے اس آخری پوائنٹ کے حوالے سے کہ ایک لڑکا ہے, اس نے شادی کرنی ہے. وہ ایک لڑکا اکیلا سوچتا رہے گا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو اس کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. لیکن جب اس کی امی ابو, اس کے بھائی, اس کی بہنیں, 8-10 لوگ جو ایک خاندان کے اندر ایک ماسٹر مائنڈ گروپ ہوتا ہے, ایسا ماسٹر مائنڈ گروپ ہوتا ہے, ایک خاندان جو ہے نا ایک ماسٹر مائنڈ گروپ ہوتا ہے, اس کے اندر 8-10 افراد ہوتے ہیں. تو وہ جب نا کسی بھی معاملے کے اوپر سارا فیملی بیٹھ کے نہ سوچنا شروع کرتے ہیں اور ایک نقطے پہ آ کے سب اتفاق کر جاتے ہیں, تو وہ اگلے 1 ماہ یا 2 ماہ کے اندر وہ چیز جو پچھلے 25 سال سے نہیں ہوئی تھی وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ چند ماہ کے اندر نہ مرز وجود میں آ جاتی ہے. تو یہ 4 پوائنٹ ہیں. تو یہ بڑا مطلب ٹھوس قدم ہے, ٹھوس ایکشن ہے. اگلا ایکشن ہے امیجنیشن کے بعد کہ ہم اپنی ڈیزائر کو عملی شکل دینے کے لیے پلان کی ضرورت ہے, ٹھوس پلان کی ضرورت ہے. اور ٹھوس پلان کے لیے یہ 4 نقطے جو ہے نا 4 اہم پوائنٹ ہیں. اگر ان کو ہم یہ
मास्टर माइंड ग्रुप तो इंशाल्लाह ऑलरेडी हमारा बन गया जूम के जरिए से। ये लॉकडाउन के बगैर भी ना, लॉकडाउन के बाद भी इसको हम फॉरएवर सर बना दें, और हम इकट्ठे हो गए हैं, और हमारा सोच एक है, हमारा विजन एक है, हमारे ड्रीम एक है, हमारा रास्ता एक है, हमारी कंपनी एक है। तो हमें मतलब हमने सोचना है आज बैठ के ये हमने सोचना है कि क्या क्या चीज इस चार जो नुक्ते हैं, चार नुक्ते जो हैं जो नेपोलियन ने किसी भी डिजायर को अमली शक्ल देने के लिए, किसी भी ड्रीम को मार्ज़ वजूद में लाने के लिए, उसको पैसों की शक्ल में या मॉनेटरी की शक्ल में या ठोस शक्ल में, मादी शक्ल में, मतलब टेंजिबल शक्ल में उसको लाने के लिए ये चार कदम ऐसे हैं, ये चार प्लानिंग के जुज ऐसे हैं कि हमने सोचना है कि मास्टर माइंड ग्रुप तो हमारे बन गए, मास्टर ग्रुप हमारा बन गया, अब क्या क्या चीज कमी रह गई है, मतलब अमली कदम की तरफ आए कि क्या क्या चीज रहती है जो अभी हमें पाकिस्तान के बिजनेस को इनफाइनाइट बिजनेस बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो हमें प्लेटफॉर्म मिल गया है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इनफाइनाइट परफॉर्मेंस देने के लिए किस किस चीज की इन चार नुक्तों में कमी हमारे अंदर है, तो आज हम सोचे और इंशाल्लाह हम कर गुजरे। जी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने सही फरमाया जी। कर दिए राशिद भाई, माइक ऑफ कर दिए। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू तारक भाई, मैं आई एम वेरी लकी कि मैं आपकी मास्टर माइंड ग्रुप का पार्ट बन गया हूँ, और मैं बहुत ज्यादा मतलब खुशकिस्मत हूँ कि देखें मैं अपने आप को जब ना ये 46 सीनियर लोग इकट्ठे हो गए हैं तो मैं इसका पार्ट बन गया हूँ, तो मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं 46 मास्टर माइंड ज़हीन लोगों का जो जीरो से अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करके आज हमारे साथ बातें कर रहे हैं। और मैं इतना मतलब देखें, इकरार खान बलोच साहब हमारे साथ हैं, बैदुल असलम साहब हैं, यूसुफ सुल्तानी साहब हैं, राशिद इकबाल साहब हैं, सर सबसे बढ़ के आप हैं हमारे साथ, और मैं तो फिर इसका हिस्सा एक खुश नसीबी समझता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम जी। सर गुस्ताखी माफ, एक बात सर गुस्ताखी माफ, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ सर हाफिज नजीर साहब की ना हदीस के हवाले से। जी जी सर हदीस पाक में आता है ना कि दुनिया में 347 औलिया किराम हमेशा मौजूद होते हैं। अच्छा। उसमें सबसे ऊपर जो है सबसे बड़े मर्तबे वाले वो 7 औलिया किराम होते हैं, और जब उन 7 में से कोई फौत होता है तो 40 औलिया किराम में से एक को तरक्की दे के उस 7 में शामिल कर लिया जाता है, और फिर उस 40 में से जो एक सीट खाली हो चुकी होती है 300 औलिया किराम में से एक को तरक्की देकर उस 40 में शामिल कर लिया जाता है, और 300 की जो एक सीट खाली हो चुकी होती है तो पूरी दुनिया में से एक शख्स को विलायत के मर्तबे पे बिठा के उस 300 का खाना पूरा कर दिया जाता है। तो हदीस पाक में आता है कि इन 347 लोगों की बरकत से अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमाता है, अजाब टालता है, अल्लाह ताला इंसानों पे रहम करता है। तो इस हवाले से सर हाफिज नजीर साहब का जो है कि हमारा जो ये अभी इन्होंने बताया कि 46 अफराद 46 जो मुझे समझ आया है, तो इसका वो है एक 7 लोगों का स्पेशल ग्रुप वाकई होना चाहिए जो मैं कह रहा था। जी जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू आप सब, थैंक यू फॉर योर एडिशन। जी उबैद भी, आप इस पे कुछ कहना चाहिए इन चारों पॉइंट के ऊपर? जी उबैदुल्लाह असलम साहब, उबैद भी आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है जी मेरी? जी अब आ रही है उबैद भी। जी
یہ ماسٹر مائنڈ گروپ کی اشد ضرورت ہے جی. ماسٹر مائنڈ گروپ ہوگا تو ہمارے جو امیجنیشن ہے, ہم نے جو سوچا ہے, جو پلان بنائے ہیں, اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں. بالکل ماسٹر مائنڈ گروپ اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے اور یہ اللہ نے بنا دیا ہے. انسان سوچتا ہے تو اس کو وجود اللہ پاک دے دیتے ہیں. تو دیکھیں یہ فکر کی ہے آپ نے, اس کی کوشش کی, آپ صاحب نے کی, اور اللہ نے ہمیں یہ سسٹم دیا, اور اللہ نے یہ ڈکلائن لے کے آئے, یہ پلان چینج ہوا, یہ حالات پیدا ہوئے. تو یہ سارا کچھ تو ہوا ہے نا, یہ کچھ بڑے کے لیے ہوا ہے. تو میں بڑا پر امید ہوں انشاءاللہ کہ بہت جلد انشاءاللہ یہ ایک تبدیلی آئے گی, ایک رونما ہوگی, اور ہم سب اس میں اس کا پارٹ بنیں گے. اور یہ ماسٹر مائنڈ جو گروپ ہمارا بن گیا ہے الحمدللہ, یہ سب مل کے ہم انشاءاللہ پوری مسلم امہ کے لیے کچھ ضرور کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. ہاں جی, انشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھی بات کی ہے. گولڈ لائن اینڈ ابو جو ہے نا, ایس ٹی تو ان کا ہم ایک نا گروپ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آج انشاءاللہ ایک گروپ بنا لوں گا واٹس ایپ کے اوپر نا, تو تاکہ ہم نا ڈسکشن کر سکیں, آپس میں بات کر سکیں نا. ٹھیک ہے نا, دنیا پوری نا اس پہ چلتی. سر ملکوں نے تھنک ٹینک علیحدہ رکھے ہوئے ہیں, کام کرنے والے علیحدہ ہیں. ہر ملک کا تھنک ٹینک, ان کا کام صرف سوچنا ہے, انہوں نے صرف چیز ہی دینی, انہوں نے کوئی عملی کام نہیں کرنا. تو ہمارا ٹائمز پاکستان میں تھنک ٹینک ہی کوئی نہیں ماشاءاللہ. سارے ہم صرف کام کرتے ہیں, یعنی ہم سارے کرنے والے ہیں, سوچنے والا کوئی بھی نہیں. بالکل ایسی ہے, ہونے چاہیے اور کرنے والے الگ ہونے چاہیے. بالکل ایسی ہے. بس ہم پہ ہم آ رہے ہیں نا. جی بات کریں, آپ بات کریں. میں کہ جس پیٹرن پہ آپ نے ہمیں اب لگا دیا ہے نا, کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی سربراہی میں ہم اکٹھے ہیں, اور میری بھی خوش قسمتی یہ ہے کہ میں بھی آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں الحمدللہ. تو جس کام پہ آپ نے لگا دیا ہے نا, تو اب جلد ٹائم آنے والا ہے کہ سوچنے والے ہمارا تھنک ٹینک علیحدہ ہو جائے گا اور کرنے والے علیحدہ ہو جائیں گے. کہ جب ہمارا سلور ممبر اور گولڈ ممبر کام کرنے پہ لگ جائیں گے, اور پلاٹینیم اور سیل مینیجر ان کی کوچنگ کریں گے, اور اوپر والے سارے صرف سوچا کریں گے, تو یہ تھنک ٹینک بن جائے گا انشاءاللہ. جی بالکل. یہ ہمارے پہلے تو ہم یعنی ایسے ہی ہیں کہ جس نے آواز دی, ٹھیک ہے, گولڈ لائن بھی ادھر کو جا رہا ہے, تو سیل مینیجر بھی ادھر کو جا رہا ہے, تو ہمارا تو کوئی ترتیب نہیں تھی. اب انشاءاللہ ترتیب ہو جائے گی, اس پہ امید. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سلطانی بھی, ہر عہدے کے نا کام لکھے ہوئے ہیں, ہر عہدے کے, ہمارے ہر ڈیزگنیشن کے کام لکھے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ابھی مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے عہدوں لکھے ہوئے کاموں کے مطابق کام نہیں کر رہا, یہ ایک ایشو ہے. تو یہ ایسیمنٹ ابو جو ہے اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, کہ ایسیمنٹ ابو جو ہے, جو کام لکھے ہوئے نا, جس عہدے نے جو کام کرنے. دیکھیں ہماری کمپنی کا سٹرکچر ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے, اور زیادہ اللہ کرے مضبوط ہو. کمپنی کی مضبوطی کی وجہ سے ہم کھڑے ہوئے ہیں. کمپنی ہماری اسٹرانگ ہے, تو مطلب یہ ساری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کی ساری منی کمپنیاں مانتی ہے کہ بھی ٹائمز نا مضبوط کمپنی ہے, اس وجہ سے کھڑی ہے, ویسے نہیں کھڑی. تو اب کیوں مضبوط ہے ہماری کمپنی, اس وجہ سے مضبوط ہے کہ ہر بندہ اپنے لکھے ہوئے کام کے مطابق کام کر رہا ہے. تو آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں, آپ نے اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے, مچھلی منڈی بنایا ہوا ہے, مطلب نیٹ ورک مارکیٹ کو نا مچھلی منڈی بنایا ہوا ہے. ہم نے جو ہے نا کام کو گچ مچ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نا جو جس کا جو کام ہے نا, اس کو وہ کام کرنے دیں, اسے ریلائز کروائیں, بھئی یہ آپ کا کام ہے, آپ اس کام کو کرو. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم نا ایسیمنٹ ابو کو ان کے کام ریلائز کروائیں. ٹھیک ہے, اور میں ایسیمنٹ ابو کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی جتنی ٹریننگز ہو رہی ہیں, آن لائن جتنی ٹریننگز ہو رہی ہیں, اس میں آپ جلدی سے جلدی اپنے ایس ایس ایم کو نکالیں, اے ایس ڈی کو نکالیں, ایس ڈی کو نکالیں, ایس ایس ڈی کو نکالیں. یہ کام آپ کا کرنے والا ہے. آن لائن ٹریننگ کوئی بھی ایس ایم سے اوپر والے ہو, کوئی بھی کام یہ نہ کر رہے ہو, یہ ایس ایم اپنی جو ہے وہ جاب کریں. ایس ایم اپنی جاب کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کا اثر نیچے تک جائے گا. ٹھیک ہے, ہم آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم کریں گے, ہم اپنی پوری انرجیز لگائیں گے.
لیکن وہ والا کام کر رہے ہیں جو ہمارا کرنے والا نہیں ہے. تو جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے اس وجہ سے. تو مطلب سٹرکچر ایک نا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ, بہت پیارا سٹرکچر جو ہے وہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس بنے ہوئے سٹرکچر کو آپ اور ہم بس کاپی کر لیں, ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. لکھا ہوا ہے, ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے, تو اس کو اس کے مطابق ہم کرنا شروع کر دیں پلیز. سر این ڈی ٹی کی ایک ٹریننگ ہے نا جس میں سب رسپانسبلٹیز لکھی ہوئی ہیں. جی بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. این ڈی ٹی کی ٹریننگ میں لکھی ہوئی ہیں, سارے کام لکھے ہوئے ہیں. جی بالکل, جینون سسٹم کے سارا جو ہے نا اس میں سٹرکچر میں ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. یس سر. ہاں, اور مطلب ایک بات آپ سمجھ لیں, کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ اس کے اوپر عمل ہو, کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا, کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا. یہ آپ کو اور ہمیں کرنے والا کام ہے, اور ہمارے اس کام میں کوئی آ کے مدد بھی نہیں کرے گا. مطلب کوئی مسیحا باہر سے نہیں آئے گا کہ آ کے آپ کو اور ہمارا کام ہمیں بتائے گا, ایس ایم صاحب آپ کی یہ کام ہے یہ کرو, ایس ایس ایم صاحب آپ کا یہ کام ہے یہ, ہمیں کوئی نہیں بتائے گا, کیونکہ ہم کسی کے ملازم نہیں ہیں, امپلائی نہیں ہیں. ہاں, کمپنی کے امپلائی کو ان کا باس بتائے گا, لیکن ہمیں کوئی نہیں بتائے گا. ہمیں خود وہ پڑھنا ہے, خود دیکھنا ہے, اس کے مطابق کام کرنا ہے. تو ہمارا جیسے ماشاءاللہ ہماری کمپنی سٹرونگ ہے, مضبوط ہے, کمپنی ہماری پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی ادارے سے جا کے پوچھ لیں یہ کمپنی کیسی ہے, وہ کہتی ہے یہ کمپنی بہت زبردست ہے, اور کوئی ادارہ ہماری کمپنی کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو جیسے ہماری کمپنی مضبوط ہے ایسے ہمارا نیٹ ورک بھی مضبوط ہونا چاہیے. تو یہ میچ بہت پیارا بنے گا, بہت زیادہ بہت پیارا میچ بنے گا. تو پھر دیکھیں پاکستان میں کون سر اٹھاتا ہے. تو ابھی کیا ہے کہ کمپنی اس جگہ پہ ہے, اور آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں, آپ اور ہم کمپنی کے ساتھ میچ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ہر معاملے میں ہم نا کمپنی کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہر معاملے میں کمپنی کی طرف دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو میچ کریں, مطلب اس کی طرف میں آپ سب کی جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ کروانا چاہوں گا. ٹھیک ہے, مطلب آپ بات کو سمجھیں, کمپنی کا کام ہی نہیں ہے ٹریننگ کروانا. کمپنی کا ٹریننگ اس لیے کروا رہی ہے کیونکہ جو ہمارے سینئر ہم لوگ ہیں, ہم اپنا کام نہیں کر پا رہے. کمپنی کہہ رہی ہے ہم 10% حصہ لے کے, ہم آپ جو 30% حصہ لے رہے ہیں ہم اس کا بھی کام ہم کریں گے. کمپنی کا اتنا بڑا دل ہے, کمپنی کا بہت بڑا دل ہے. تو آپ اور ہم 30% یا 35% 40% حصہ لے کے ہم اپنا کام نہیں کر پا رہے. ہماری خواہش ہے کہ ہمارا کام نا 10% حصہ لینے والا کر لے, یا وہ بندہ کرے جو 1 روپیہ بھی حصہ نہیں لے رہا, وہ لوگ ہمارا کام کریں. تو یہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کو ہمیں نا چینج کرنا ہے. تو پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی ہمارے راستے کیسے کھلتے ہیں. جی پلیز. جی, 4 پوائنٹس کے بعد ہے کیپ ان مائنڈ دیز فیکٹس. وہ نیچے 2 باتیں بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان حقائق کو اپنے دماغ میں رکھیں. یو آر انگیجڈ, آپ مصروف ہیں, ان این انڈرٹیکنگ, ایک ایسی مہم میں, یعنی آپ ایک ایسی مہم کا حصہ ہیں, آف میجر امپورٹنس, جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, ٹو یو, آپ کے لیے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا ایک سلسلہ ہے, آپ ایک سفر ہے خواب سے تعبیر تک کا, یہ ایک ایسی مہم ہے کہ جو آپ کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل ہے, اور آپ اس اہم ترین مشن میں مصروف ہیں. ٹو بی شیور آف سکسیس, کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے, یو مسٹ ہیو پلانس, آپ کے پاس ایسے منصوبے ہونے چاہیے which are faultless, جو کہ بے عیب ہوں. یعنی اسی لیے وہ اوپر بات کر رہا تھا کہ آپ اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کے ساتھ مل کے ان جو بھی آپ کے پلانس ہیں آپ ان کو پرفیکٹ بنائیں, آپ ان پہ کام کریں, ان کو فالٹ لیس بنائیں. اور جب آپ کے پلانس فالٹ لیس ہوگے, پھر تبھی آپ کو جو ہے وہ آپ کی جو کامیابی ہے وہ یقینی بن جائے گی. دوسرا پوائنٹ وہ کہہ رہے ہیں, یو مسٹ ہیو دی ایڈوانٹیج آف دا ایکسپیرئنس, ایجوکیشن, نیٹو ایبلٹی اینڈ امیجنیشن آف ادر مائنڈس, کہ جو دوسرے دماغ ہیں جو کہ آپ کے ماسٹر مائنڈ گروپ کا حصہ ہیں, آپ ان کے ایکسپیرئنس, تجربے, ایجوکیشن, تعلیم, نیٹو ایبلٹی ہوتا ہے انفرادی یا جو ذاتی قابلیت ہوتی ہے, اینڈ امیجنیشن آف ادر مائنڈز, اور دوسرے دماغوں کی جو تخیلاتی طاقت ہے, آپ ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. This is in harmony with the methods followed by every person who has accumulated a great fortune. وہ کہتے ہیں یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہر اس شخص کا جو طریقے تھے عمارت حاصل کرنے کے, جنہوں نے بھی عظیم عمارتیں حاصل کی, ان کے ساتھ ہم آہنگی رکھتا ہے. یعنی یہ طریقہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے کامیابیاں سمیٹی. کون سا طریقہ, کہ آپ جو ہے وہ اپنے ماسٹر مائنڈ کے تمام مائنڈس کے ایکسپیرینس, ایجوکیشن, اور جو ان کی ذاتی قابلیت ہے اور جو ان کا تخیل ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور صرف تبھی جب آپ ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہی آپ پھر جو ہے وہ گریٹ فارچون, عظیم عمارت حاصل کر سکیں گے. یہ 2 پوائنٹس اس نے کہا کہ آپ نے ان کو مائنڈ میں رکھنا ہے, ذہن میں رکھنا ہے.
नो अब वो आगे वजह बता रहा है कि क्यों आपने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के जो लोग हैं उनसे फायदा उठाना है. नो इंडिविजुअल हैज सफिशिएंट एक्सपीरियंस. इसको यहाँ पे नोट कर लें, हमारा टाइम भी हो गया है, आज की डेट पे नोट कर लें. जज़ाकल्लाह खैर. असल में आगे थोड़ी बात कंप्लीट हो रही थी एक दो जुमलों में ना कि उसने ये बात क्यों की, तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि 2 लाइनें पढ़ दूं. एक पैरा और पढ़ दें. ठीक है, पढ़ दें, चलें. ठीक है जी. No individual has sufficient experience, education, native ability and knowledge to ensure the accumulation of a great fortune without the cooperation of other people. वो कहते हैं कि किसी भी अमारत का जो हसूल है वो दूसरे लोगों की कोऑपरेशन, उनके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि नो इंडिविजुअल हैज सफिशिएंट एक्सपीरियंस, कि किसी भी एक फर्द के पास तजर्बा, तालीम और जो उसकी ज़ाती काबिलियत है और जो नॉलेज है, उसकी मालूमात है, वो नाकाफ़ी होती है. यानी यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एक शख्स जो है वो अक्ले कुल नहीं हो सकता, तो इसीलिए जो है वो दूसरों का ताउन जो है वो आपके मकसद के हसूल के लिए इंतहाई ज़रूरी है. तो यहाँ पे बस ये बात कंप्लीट हो जाती है. इसलिए उसने कहा कि आपने मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं और फिर उसमें जितने लोग हैं आप उन सब के तजर्बात से, उनकी तालीम से, उनकी काबिलियत से फ़ायदा उठाएं. बिल्कुल सही हो गया. बिल्कुल सही है. ठीक है, तो यहाँ तक एक्सप्लेन कर दें जी. हाफिज साहब के अलावा कोई दोस्त एक्सप्लेन करे. हाफिज साहब, इकरार भी के अलावा कोई दोस्त एक्सप्लेन कर दे. ये 2 पॉइंट को एक्सप्लेन कर दें. अभी भी आप एक्सप्लेन करेंगे जी? कोई दोस्त इन 2 यस सर. जी प्लीज. जी सर, कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड ग्रुप आपने जब तश्कील देना है तो इन 2 पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के तो तश्कील देना है. तो वो कह रहे हैं कि आप ना इस चीज को यकीनी बना लें कि टू बी श्योर ऑफ सक्सेस को यकीनी बना लें. यू मस्ट हैव प्लान्स व्हिच आर फॉल्टलेस. तो आपके जो प्लान है ना, अपनी सक्सेस को यकीनी बनाने के लिए अपने प्लान्स को फॉल्टलेस बनाएं, यानी इसमें कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, गलतियों से पाक. इस चीज को गलतियों से पाक होना चाहिए. तो कहते हैं कि इसमें दूसरी चीज है कि आपने अपने फायदा उठाना है तजर्बात से, दूसरों की सलाहियतों से और दूसरों की जो ख्यालात, इमेजिनेशन, उनसे. तो तब जाके आपके दरमियान बामी हमांगी होगी, तब जाके आपके दरमियान बामी हमांगी होगी और आप मतलूबा आप कम्युनिटी सबकी चीजों को इकट्ठा करके तो आप एक ग्रेट फॉर्चून बना सकते हैं. सर, हमारी कंपनी का जो न्यू कंपनी प्रोफाइल है उसमें भी इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि हम ख्वाबों की एक ऐसी चेन बनाएं कि जो भी इसमें आए तो उसके ड्रीम पूरे होना शुरू हो जाएं. और फिर उसमें कहा गया था कि हम सबकी जो एक जैसी, हम सबकी सोच एक जैसी हो जाए. तो कंपनी भी ये कहती है, कंपनी मिशन में, कि हमारे जो ग्लोबल पार्टनर्स हैं उनकी सोचने का अंदाज एक जैसा हो जाए. तो क्योंकि हम 3rd वेव के अंदर दाखिल हो चुके हैं कामयाबी की, तो बेसिकली ये भी ये कह रहा है कि जो हमारे मास्टरमाइंड ग्रुप है उनकी मिजाज एक जैसी हो जाए, तबीयत एक जैसी हो जाए. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमाया आपने. ठीक है. अच्छा सर, अब एक पॉइंट जल्दी सी, एक तो हम डॉक्यूमेंट बना लें और एक पॉइंट